قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو اس وقت افغانستان میں طالبان اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور افغان حکومت سے افغانستان مٹھی میں ریت کی طرح آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے۔ افغان آرمی چیف، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ ملک چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق افغان 34 میں سے 28 صوبے ایسے ہیں جہاں پر طالبان اپنا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، یعنی صرف کابل اور 6 ایسے صوبے باقی رہ گئے ہیں جہاں پر افغان طالبان نے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑنے ہیں اور امریکہ کے پٹھو اشرف غنی کی حکومت کو چلتا کرنا ہے۔ کابل کی فتح کے ساتھ ہی اسلامی نظام حکومت کا قیام ممکن ہو جائے گا۔ دوستو ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ افغان طالبان نے کیسے امریکہ کا اسلحہ چھین کر ہی شکست دی۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو امریکی فوج کے افغانستان سے نکلتے ہی افغان طالبان نے افغانستان میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اور عنقریب ہی پوری دنیا افغانستان میں اسلامی نظام کا نفاذ دیکھے گی۔ طالبان کی جانب سے حالیہ حملے اس قدر خطرناک ثابت ہوئے ہیں کہ افغان صدر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی وہ امریکہ سے مدد کی بھیک مانگتا ہے تو کبھی پاکستان پر الزامات عائد کرتا ہے، بجائے اس کے اس کی فوج افغان طالبان کے خلاف لڑے اور انہیں شکست دے۔ اس کی حکومتی مشینری پاکستان کو الزامات دینے میں مصروف ہے۔ ادھر افغان طالبان نے افغانستان کے 80% علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغانستان 34 صوبوں پر مشتمل ایک ملک ہے جہاں پر پہلے سوویت یونین اور پچھلے 20 سال سے امریکہ نے جنگ جاری رکھی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح جیسے افغان طالبان نے سوویت یونین کو شکست سے دوچار کیا تھا، بلکہ اسی طرح امریکہ کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب امریکی فوج اپنی رسوائی اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکل رہی ہے۔ ایسے میں افغان طالبان جنہوں نے امریکی فوج اور نیٹو کی فوج کو شکست دی ہے، وہ افغانستان میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اشرف غنی کی حکومت کو گرا کر ایک نئی اسلامی حکومت کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان کی خواہش ہے کہ جیسے ہی افغانستان سے امریکی فوج نکلتی ہے، یعنی 11 ستمبر کو امریکی فوج کے انخلاء تک کابل کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جائے، اور اسی لیے طالبان نے امریکی فوج کے انخلاء کے اعلان کے ساتھ ہی افغانستان کے مختلف علاقوں پر اپنا کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 34 میں سے 28 صوبوں پر افغان طالبان کنٹرول کر چکے ہیں۔ افغان سیکیورٹی فورسز کو افغان طالبان کے ہاتھوں شکست کے بعد صدر اشرف غنی نے اپنی کابینہ میں بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ صرف افغانستان میں اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے اشرف غنی نے سیاسی اور عسکری میدان میں بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں، لیکن یہ تبدیلیاں اس کے کام نہیں آئیں گی، کیونکہ افغان طالبان اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسا کر بھی لینا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب افغان طالبان کسی مقصد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اسے حاصل کیا ہے اور اب حکومت کرنا انہوں نے اپنا ہدف بنا لیا ہے اور وہ ضرور اس میں کامیاب ہوں گے۔ دوستو افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر آرمی چیف، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کو تبدیل کر دیا ہے۔ خبررساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ لڑائی میں تیزی سے اضافے پر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صدارتی محل کی جانب سے ان تبدیلیوں کا اعلان حالیہ ہفتوں میں ملک کے 34 میں سے 28 صوبوں میں طالبان کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کی لڑائی کے دوران زیر قبضہ علاقوں سے محرومی کے بعد کیا گیا ہے۔ افغان وزیر دفاع اسد اللہ خالد کو ہٹا کر ان کی جگہ بسم اللہ خان محمدی کو عبوری وزیر مقرر کیا گیا ہے، جو طویل علالت کے بعد حال ہی میں وطن واپس لوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ اشرف غنی نے حیات اللہ حیات کی جگہ عبدالستار مرزا کو وزیر داخلہ مقرر کر دیا ہے۔ نئے وزیر دفاع بسم اللہ خان محمدی سوویت یونین کے خلاف جنگ میں احمد شاہ مسعود کے سینئر کمانڈر تھے۔ وہ فوج سے متعلق وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور وزیر دفاع کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سابق صدر حامد کرزئی کی حکومت میں آرمی چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں۔ جنرل ولی محمد احمد زئی کو افغانستان کا نیا چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کر دیا گیا ہے، جو جنرل یاسین ضیاء کی جگہ لیں گے۔ دوستو افغانستان میں سیکیورٹی فورسز کا یہ حال ہے کہ افغان طالبان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں
اور ان علاقوں پر جہاں سیکیورٹی فورسز نے امریکہ اور نیٹو فوج کی مدد سے قبضہ کیا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ طالبان اپنے قبضے میں لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے سیکیورٹی عہدیداروں نے خبر دی کہ 2 روز قبل ہی شمالی صوبہ فریاب میں طالبان کے ساتھ لڑائی میں افغان اسپیشل فورسز کے 24 ارکان ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ یہ افغان فورسز صوبے میں طالبان کی جانب سے قبضے کیے گئے اضلاع کو واپس لینے کے لیے کارروائی کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان نے 1 مئی سے امریکی فوج کے انخلاء کے آغاز سے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک بھرپور مہم شروع کر رکھی ہے، جبکہ امریکی فوج نے اپنی متعدد بیسز خالی کر کے افغان فوج کے حوالے کر دی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بیسز بھی افغان طالبان کے قبضے میں جا چکی ہیں۔ دوستو، امریکہ نے اپریل میں اعلان کیا تھا کہ 11 ستمبر تک فوج کا انخلاء مکمل ہوگا۔ امریکہ کے اس اعلان کے بعد طالبان نے تقریباً 30 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان نے حالیہ ہفتوں میں شدید لڑائی کو پھیلا دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں افغان سیکیورٹی فورسز اور عوام کا بھاری و جانی نقصان ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال سے افغان صدر اشرف غنی بھی پریشان ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی فوج یا کم از کم ترک فوج جو کہ نیٹو کا حصہ تھی اور پچھلے 20 سال سے افغانستان میں موجود ہے، وہ کابل میں تعینات رہیں، لیکن طالبان ایسا نہیں چاہتے، اور انہوں نے باقاعدہ ترکی کو دھمکی دی تھی کہ وہ اپنی فوجیں لے کر نیٹو کے ساتھ ہی نکلیں، ورنہ ان کے انجام کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس خواہش کا اظہار ترکی کی جانب سے بھی کیا گیا کہ کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کی ذمہ داری ترک فوج کو ملے، جس پر امریکی صدر بائیڈن نے بھی انہیں اجازت دے دی تھی کہ 11 ستمبر کے بعد کابل ایئرپورٹ کی ذمہ داری ترک افواج کریں گے۔ یاد رہے کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں 8 جون کو ہونے والے واقعات میں 150 افغان فوجی ہلاک و زخمی ہو گئے تھے، لیکن 200 امریکی فوج کے انخلاء کے بعد طالبان نے تخت کابل پر قبضہ جمانے کے لیے افغانستان کے 34 میں سے 26 صوبوں پر تقریباً اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس وقت کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہلاکتوں میں بھی پریشان کن حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ خیال رہے، امریکہ گزشتہ برس طالبان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت افغانستان سے تمام غیر ملکی فوجیں واپس بلا لے گا، اور نئے امریکی صدر نے 11 ستمبر تک فوجی انخلاء کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سیاسی مذاکرات بھی طویل عرصے سے تعطل کا شکار ہیں، اور دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بھی دونوں فریقین ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہے ہیں۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔